تو چونکہ پہلا موضوع وہ کاتب وحی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اسی حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے چند معلومات پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہیں، اور پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ صحابی کہتے کسے ہیں، تاکہ اگلی بات سمجھنے کے لیے ہمیں آسانی ہو جائے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الایمان، کہ جس شخص نے آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ ایمان والا تھا، وہ اللہ کے نبی کی صحبت اس نے اٹھائی، اور پھر ومات علی الایمان، ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے گیا، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مقام صحابیت یہ کوئی عام منصب نہیں ہے، کوئی عام مقام نہیں ہے، بلکہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ جس طرح اللہ نے میرا انتخاب فرمایا ہے، مجھے تمام انسانیت سے چن کر خاتم النبیین بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے میرے لیے میرے ساتھیوں اور میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ بھی چنے ہوئے اور انبیاء بھی چنے ہوئے۔ تو صحابی یہ ایک بہت بڑی نسبت ہے، اور ہم مسلمان نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں، یہ آپ کے سامنے جو اسٹول رکھا ہوا ہے یہ پلاسٹک کا ہے، تھوڑا سا بولیں گے میرے ساتھ، یہ اسٹول پلاسٹک کا ہے، اور یہ جو میرے بائیں طرف ڈیسک سے رکھی ہوئی ہے یہ بھی پلاسٹک کی ہے، ایک ہی جنس کی ہیں، یہ بھی پلاسٹک کا ہے، یہ بھی پلاسٹک کی، لیکن اس پر آپ بیٹھ بھی جائیں گے، آپ چڑھ بھی جائیں گے، آپ قدم بھی رکھ دیں گے، اور جب اس ڈیسک پہ کوئی بچہ چڑھنے کی کوشش کرے گا، بیٹھنے کی کوشش کرے گا، تو آپ بچے کو ڈانٹیں گے اور بچے کو کہیں گے کہ بیٹا اس پر چڑھتے نہیں ہیں، اس پر بیٹھتے نہیں ہیں، اس پر پاؤں نہیں رکھتے۔ کیوں؟ بیٹا اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسٹول بھی پلاسٹک کا، ڈیسک بھی پلاسٹک کی، لیکن اسٹول کا احترام نہیں ہے، ڈیسک کا احترام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بازار گئے، وہاں سے آپ نے کپڑا خریدا، کپڑا خریدنے کے بعد آپ نے درزی کو ناپ دیا اور اپنے لیے ایک سوٹ سلوایا، سوٹ تیار ہو گیا، درزی نے کہا کہ آپ کے کپڑے سے یہ ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا بچ گیا ہے، تو آپ نے کہا کہ بھائی ایسا کرو اس کپڑے کی جزدان بنا دو، میرے گھر میں قرآن مجید ہے، اس کے لیے اس کا غلاف بنا دو، جزدان بنا دو۔ درزی نے وہ جزدان بنا دی۔ اب کپڑا وہی ہے جو آپ بازار سے لائے، اپنے لیے سلوایا اور آپ نے اپنے جسم پر پہنا، لیکن جسم پر پہنا ہوا کپڑا جہاں چاہے پھینک دیتے ہیں، جیسے چاہے پانی میں اس کو دھو دیتے ہیں، پانی اس کا گٹر میں جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہی کپڑا جب جلدان بن گیا، یہی کپڑا جب اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی، تو پھر آپ اس کپڑے کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اس کو دھوتے بھی ہیں تو اس کا پانی گٹر کی نالی میں جانے نہیں دیتے، اس کپڑے کا پانی گٹر کی نالی میں جانے نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ نسبت قرآن سے ہو گئی ہے۔ آپ تمام حضرات بیٹھے ہوتے ہیں صفوں میں، چودھری بھی ہے، وزیر بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے، بڑے سے بڑے عہدے والا، بڑے سے بڑے منصب والا ہے، لیکن مصلے پر وہی آئے گا کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا۔ تو اس آدمی کا احترام، اس آدمی کا مقام، کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی۔ تو جس ڈیسک کی نسبت قرآن سے ہو گئی وہ بھی قابل احترام،
جس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو گئی وہ بھی قابل احترام، جس انسان کی نسبت قرآن سے ہو گئی وہ بھی قابل احترام، تو پھر میں اس معاویہ کو کیوں نہ مانوں، اس معاویہ کی شان بیان کیوں نہ کروں کہ جس کی نسبت صاحب قرآن سے ہو گئی؟ سبحان اللہ، معاویہ وہ ہے جس کی نسبت صاحب قرآن سے ہو گئی۔ مقام صحابیت بڑا منصب اور بڑا مقام ہے۔ بعض نادان تاریخ کی کتابیں پڑھ کر کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی شان میں کوئی حدیث ہمیں نہیں ملی، امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ملتی۔ امیر معاویہ کی عظمت اور شان کے لیے یہ کیا کم ہے کہ امیر معاویہ کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے امیر معاویہ کی شکایت کی کہ امیر معاویہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہو فقیہ، امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر، وہ تو خود فقیہ ہے، وہ تو بہت بڑا عالم اور مجتہد ہے، اگر وہ 1 رکعت پڑھتا ہے تو اس کے پاس اس 1 رکعت پڑھنے کے دلائل موجود ہوں گے۔ دوسرا جملہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا انہو فقیہ، امیر معاویہ فقیہ بھی ہے، اور انہو قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر معاویہ پر تیرا اعتراض کرنا باطل ہے، اس لیے کہ امیر معاویہ کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، امیر معاویہ پر تیرا اعتراض کرنا بیجا اور بیکار ہے، اس لیے کہ امیر معاویہ محمد کا یار اور وفادار ہے۔ سبحان اللہ، امیر معاویہ کی شان میں کوئی فضیلت نہ ہو، کوئی حدیث نہ بھی ہو، تو یہ بھی کوئی کم فضیلت ہے کہ امیر معاویہ پیغمبر کا صحابی ہے۔ اور مقام صحابیت وہ ہے کہ کروڑوں ولی، کروڑوں غوث، کروڑوں کتب، کروڑوں ابدال جمع ہو جائیں، وہ اس حبشہ کے کالے بلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جب حضرت بلال مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے اور سامنے آمنہ کے لال کا والضحیٰ والا چہرہ موجود ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو اتنا دھندلا کر دیا گیا ہے، آپ پر اتنے بے سروں پر الزامات لگائے گئے، آپ کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی کہ دشمن تو دشمن، اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے والا بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے گھبراتا ہے، اور آپ وہ مظلوم صحابی ہیں تاریخ کے، وہ مظلوم صحابی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مظلوم ہیں، لیکن حضرت حسین پر 3 دن ظلم ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مظلوم ہیں، لیکن حضرت عثمان پر 40 دن ظلم ہوا۔ امیر معاویہ پیغمبر کا وہ مظلوم صحابی ہے کہ جس پر آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ کہ کوئی امیر معاویہ کا نام لینا پسند نہیں کرتا، کوئی امیر معاویہ کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا، امیر معاویہ کے نام کو بھی بدنام کیا گیا، امیر معاویہ کے والدین کو بھی بدنام کیا گیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو بھی بدنام کیا گیا۔ حالانکہ اسلام میں کوئی قوم، کوئی خاندان اونچا نہیں ہے، اسلام میں وہ اونچا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اونچا اور بلند وہی ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ابو لہب تعلق بنو ہاشم سے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، خوبصورت بھی اتنا ہے کہ اس کی کنیت اور اس کا نام ابو لہب پڑ گیا، کہ اتنا شولوں کی طرح سرخ چہرے والا، بڑا خوبصورت، لیکن نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قائم نہیں ہوئی، ایمان نہیں لایا، تو اللہ نے قرآن میں تبت یدا ابی لہب وتب کہہ کر ابو لہب کو جہنم کی وعید سنا دی۔ اور امیر معاویہ حضرت ابو سفیان خاندان بنو امیہ سے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بنو ہاشم ہے، حضرت امیر معاویہ اور ابو سفیان کا خاندان بنو امیہ ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر امیر معاویہ اور اس کے خاندان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ سبحان اللہ، شان صحابہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار فضائل اور بے شمار مناقب ہیں۔ کون کہتا ہے حضرت امیر معاویہ کی شان میں حدیث نہیں ہے؟ ترمذی شریف میں روایات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اے اللہ معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، اے اللہ معاویہ کو قیامت کے دن عذاب سے بچا۔ آج آپ کو اور مجھے کوئی دعائیں دینا، ہم بڑے فخر سے بڑے اترا کر بتاتے ہیں، ارے بابا مجھے فلاں مولوی صاحب کی دعا ہے، مجھے فلاں پیر صاحب کی دعا ہے، مجھے فلاں شیخ الحدیث کی دعا ہے، مجھے فلاں شیخ القرآن کی دعا ہے، مجھے مفسر کی دعا ہے، مجھے محدث کی دعا ہے، ارے مجھے میرے باپ کی دعا ہے، مجھے میری ماں کی دعا ہے، میں قربان جاؤں امیر معاویہ پر جسے سرکار دو جہان کی دعا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے نا ماں کی دعا جنت کی ہوا، لیکن آقا کی دعا جنت کی ہوا نہیں بلکہ جنت کا مزہ بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ تو جس کو میرا پیغمبر دعا دے، پیغمبر کی دعا قبول ہونے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کی دعا، یہاں اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں آسمانوں سے بارش نازل ہو جاتی ہے، اللہ کا پیارا پیغمبر ہاتھ اٹھاتا ہے، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت مل جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام معاویہ کے بارے میں دعا دیں کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، پھر وہ دعا کیسے نہ قبول ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اور کتاب کا علم یہ کوئی عام علم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لگا ہوا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے، چونکہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی، اور آپ کو ہواؤں پر بھی حکومت تھی، پرندوں پر بھی حکومت تھی، جانوروں پر بھی حکومت تھی، ہر چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کر میرے قدموں میں لا دے؟ تو ان میں جو ایک دیو ہیکل جن تھا، بہت بڑا جنات کا سردار جو تھا، اس نے کہا کہ حضرت میں یہ کام کروں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کتنی دیر میں لا کر پیش کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، آپ کے اپنی تخت سے اٹھنے سے پہلے میں آپ کے قدموں میں ملکہ سبا کا تخت لا کر پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی پہلے کوئی لا سکتا ہو تو بتاؤ، کیونکہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں تھی، اس کے برخاست ہونے میں بھی وقت لگتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے تو بتاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی جنہیں آصف بن برخیہ کہتے ہیں، آصف بن برخیہ کہتے ہیں،
انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان، میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے لا کر پیش کروں گا، کتنی دیر میں پیش کرو گے؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ ابھی پلک بھی جھپکنے نہیں پائیں گے کہ ملکہ سبا کا تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں تھا؟ عاصف ابن برقیہ کو یہ فضیلت اور یہ شان کیوں حاصل ہوئی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، عاصف ابن برقیہ وہ شخص تھا جسے اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا۔ تو اللہ نے حضرت سلیمان کے صحابی کو بھی کتاب کا علم عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی بدولت حضرت امیر معاویہ کو بھی اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا۔ ایک عیسائی شہزادے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند سوالات بھیجے کہ آپ میرے ان سوالات کے جوابات دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا سوال پڑھ کر سنایا گیا کہ یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے کہ جو زمین کی نہیں ہے، جنت سے آئی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے جواب میں لکھو کہ وہ حجر اسود ہے جو زمین کا نہیں ہے بلکہ اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ دوسرا سوال، وہ کون سا پانی ہے جو نہ آسمان سے برسا نہ زمین سے نکلا لیکن وہ تمام پانیوں سے افضل ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے جواب لکھو کہ یہ وہ پانی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر تھے اور وہاں آس پاس پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا تو حضور علیہ السلام نے ایک پیالے میں اپنی مبارک انگلیاں ڈبوئی اور ان انگلیوں سے پانی کے اللہ نے چشمے جاری کر دیے، یہ پانی تمام کائنات کے پانیوں سے افضل ہے۔ تیسرا سوال پڑھ کر سنایا گیا کہ حضرت اس عیسائی شہزادے نے تیسرا سوال یہ کیا ہے کہ بتاؤ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے جنم نہیں لیا، باپ کی پیٹھ سے نہیں نکلی، زمین پہ چلی بھی ہیں، سانس بھی لیا ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے لکھو سب سے پہلی آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے نہ باپ کی پیٹھ سے پیدا ہوئے بلکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ فرمایا دوسرا لکھو حضرت حوا علیہ السلام، حضرت حوا نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی نہ باپ کی پیٹھ سے پیدا ہوئی بلکہ حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ فرمایا تیسرا لکھو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہ جب قوم نے معجزہ طلب کیا تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، اونٹنی نکلی ہے پہاڑ سے اور وہ چلی بھی ہے پھری بھی ہے۔ فرمایا چوتھا لکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا، اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ موسیٰ اپنے عصا کو پھینک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو پھر وہ عصا جو ہے وہ ایک اژدہا بن گیا۔ تو یہ اژدہا بھی نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا نہ باپ کی پیٹھ سے پیدا ہوا، یہ زمین پہ چلا بھی ہے اور اس نے سانس بھی لی ہے۔ فرمایا پانچویں چیز لکھو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے تو اللہ نے جنت سے ان کے فدیے میں جو مینڈا اور جو دمبا بھیجا تھا، پانچویں چیز وہ ہے۔ سبحان اللہ کہنے والی باتیں، سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہنے والی باتیں، یہ قیمتی باتیں میرے خیال میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے نہ سنی ہو یہ والا جو میں نے واقعہ سنا ہے۔ فرمایا اور کون سا سوال ہے؟ تو سوال پڑھ کر سنایا گیا
کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو نہ جاندار ہے، نہ مادہ ہے، نہ مرد ہے، نہ انسان ہے، نہ جانور ہے، لیکن وہ سانس بھی لیتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے جواب لکھو، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس صبح کی قسم جو سانس لیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جوابات جب اس عیسائی بادشاہ اور شہزادے کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے لوگوں کو جمع کر کر کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، امیر معاویہ کو اللہ نے وہ علم عطا کیا ہے، امیر معاویہ وہ عالم ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا تیرے اور میرے بس کی بات نہیں، بلکہ امیر معاویہ سے مقابلے کو چھوڑو، اب حل یہی ہے کہ تو اور میں اس محمد کا کلمہ پڑھ لیں کہ جس کا کلمہ امیر معاویہ نے پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی تھی نا، اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ میرے سامنے تو حضرت معاویہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ جمعے کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، اس میں تمام فضائل و مناقب بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا صرف اس وجہ سے جانتی ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی سے جنگ لڑی ہے، جنگ صفین میں قائد کی حیثیت سے آئے ہیں۔ ارے بابا، حضرت معاویہ کی صرف جنگ صفین تو یاد ہے، یہ یاد نہیں کہ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ جنہوں نے روم کو فتح کیا ہے، جنہیں اللہ نے 20 سال حکومت دی، اور 20 سال میں حضرت امیر معاویہ نے 5700 علاقے فتح کیے ہیں اور اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے قبرص کو فتح کیا، سوڈان کو فتح کیا، صقلیہ کو فتح کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام جو ہے وہ مراکش تک پہنچا، پرتگال تک پہنچا، حجاز تک پہنچا، ہندوستان تک پہنچا، پھر ہندوستان سے نکل کر چین تک پہنچا، چین تک پہنچنے کے بعد سندھ اور یہ تمام علاقے جو تھے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح ہوئے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کا نام لیا، ادعو معاویہ، معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا مشورے میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ادعو معاویہ، معاویہ کو بلا لاؤ، واحذروا امرکم، معاویہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھو، فإنہ قوی امین، معاویہ قوی بھی ہے، مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کاتب بنایا۔ اللہ کے نبی نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے، غیر مسلم بادشاہوں کو دعوت اسلام دی، تو تقریباً 163 یا 170 خط تھے، جن میں سے 75 خط صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھے ہیں۔ جس پہ اعتماد ہوتا ہے انسان اسی سے خط لکھواتا ہے، جس پر اعتماد نہ ہو اس سے تو تم آج کل واٹس ایپ کا میسج بھی نہیں پڑھواتے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو کاتب وحی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 13 کاتبین وحی ہیں۔ کاتبین وحی اسے کہتے ہیں جو قرآن کو لکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوتا تو صحابہ جو لکھتے تھے ان کی تعداد 13 ہے، ان 13 میں سے پہلا نمبر حضرت زید بن ثابت کا ہے اور دوسرا نمبر حضرت امیر معاویہ کا ہے۔ اور امیر معاویہ جو کاتب بنے نا یہ خود نہیں بن گئے، حضرت جبرائیل نے آ کر حضور علیہ السلام کو اللہ کا پیغام سنایا، فرمایا کہ اے میرے محبوب، معاویہ کو کاتب وحی بناؤ،
فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ، معاویہ امانت دار ہے، اس کو کاتب وحی بناؤ۔ دوسرے صحابہ سے جو ہم تک باتیں پہنچی کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا، اللہ کے نبی نے وہ کیا، اللہ کے نبی نے فلاں کام کیا، وہ صحابہ نے بتایا ہے زبانی، صحابہ نے زبانی بتایا ہے۔ لیکن امیر معاویہ تیری شان کے قربان جاؤں، جب اللہ کا قرآن اترتا تھا اور اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی والضحیٰ، تو امیر معاویہ پیغمبر کا چہرہ دیکھ کر پھر لکھتے تھے والضحیٰ۔ سبحان اللہ۔ قرآن نازل ہوتا تھا واللیل، امیر معاویہ پیغمبر کی زلفوں کو بھی دیکھتے تھے اور پھر لکھ کر بتاتے تھے واللیل اذا سجا۔ قرآن نازل ہوتا تھا کہ ما زاغ البصر وما طغى، امیر معاویہ پیغمبر کی آنکھوں کو دیکھتے تھے اور پھر لکھ کر بتاتے تھے ما زاغ البصر وما طغى۔ قرآن نازل ہوتا تھا یاسین والقرآن الحکیم، امیر معاویہ پیغمبر کے دندان مبارک کو دیکھ کر پھر لکھ کر بتاتے تھے یاسین والقرآن الحکیم۔ قرآن نازل ہوتا تھا الم نشرح لک صدرک، امیر معاویہ پیغمبر کے سینے کو دیکھتے تھے پھر لکھ کر بتاتے تھے الم نشرح لک صدرک۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے۔ آج لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھنا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑا بھاری نام ہے۔ میں نے اپنے بھتیجے کا نام رکھا تو لوگوں نے کہا یار یہ نام بڑا بھاری ہے، میں نے کہا میں کب کہہ رہا ہوں ہلکا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں بھاری ہے، لیکن یہ بھاری کافروں پہ ہوتا، مسلمانوں پر نہیں۔ امیر معاویہ کا نام بھاری کافروں پر ہوتا ہے، مسلمانوں پر نہیں۔ صرف امیر معاویہ ایک واحد صحابی نہیں ہے، 70 صحابہ کا نام معاویہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا حارث کے بیٹے کا نام معاویہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کا نام معاویہ بن عبداللہ بن علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں رملہ، رملہ کے جو شوہر ہیں ان کا نام معاویہ بن مروان ہے، یعنی حضرت علی کے داماد کا نام بھی کیا ہے؟ معاویہ ہے۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں معاویہ، ان کے والد ہیں عبداللہ بن حفصہ اور ان کے والد ہیں امام باقر رحمت اللہ علیہ۔ تو امام باقر کے پوتے کا نام بھی کیا ہے؟ معاویہ۔ حضرت علی کے 2 شاگردوں کا نام کیا ہے؟ معاویہ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کا نام کیا ہے؟ معاویہ ہے۔ معاویہ کے معنی کیا ہے؟ معاویہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ ستارہ جو رات کے پہر میں آسمان پر چمکتا ہے اور اس کی چمک کو دیکھ کر زمین پر کتے بھونکتے ہیں۔ لسان العرب جلد نمبر 15، یہ لغت کی کتاب ہے، اس میں یہ معنی لکھے ہیں کہ امیر معاویہ، معاویہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ستارہ جو رات کے وقت چمکتا ہے اور اس کی چمک کو دیکھ کر زمین کے کتے بھونکتے ہیں۔ تو جو بھی معاویہ کو بھونکے، تو میں تو نہیں کہہ رہا، لسان العرب کہہ رہی ہے کہ وہ کتا ہے۔ اور صرف لسان العرب نہیں کہہ رہی، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں، حضرت شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں وَمَن يَكُنْ تَعَنْ مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، کہ جو امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، جو امیر معاویہ پر تبرہ کرتا ہے، جو امیر معاویہ کو بکواس کرتا ہے، یاد رکھنا وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ احمد رضا خان بریلوی صاحب۔ اللہ اکبر۔ امیر معاویہ کی شان کیا پوچھتے ہو؟ امیر معاویہ کی شان میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ وقت مختصر ہے اور ہمارا ٹائم تھا 1:15 بجے جماعت کا، ٹائم ہو کے کر سکتے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ابھی تو میں نے پیغمبر کی صرف ایک حدیث پیش کی ہے،
ابھی تو 15-16 احادیث اور بھی ہیں جن پر 15-16 جمعے چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کارنامے ہیں، آپ نے 20 سال کامیاب خلافت اور حکومت کی ہے، اور 20 سال کے اندر آپ نے 64,65,000 مربع میل پر امام الانبیاء کا اسلام کا پرچم لہرایا ہے. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایک واقعہ اور سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. لوگ تاریخوں کا حوالہ دیتے جی تاریخ طبری نے یہ لکھا، تاریخ فلاں نے یہ لکھا. تاریخ کو ڈالو ربطی کی ٹوکری میں. اللہ کا قرآن کہتا فی صحف مکرمہ. یہ جو قرآن ہے، یہ جو صحف ہیں، صحیفے ہیں، بڑے عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں. مرفوعۃ مطہرہ، بڑی بلندی والے ہیں، پاکیزہ ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَہ، اور ان کو لکھنے والے جو ہاتھ ہیں وہ بڑے روشن اور چمکدار ہیں. کرام بررہ، اور جو ان کو لکھنے والے ہیں وہ کوئی عام نہیں بلکہ بڑے باعزت اور محترم اور محتشم اور معظم ہیں. امیر معاویہ کے بارے میں تاریخ کی باتوں کو نہ دیکھو، تاریخ کے ترازو پہ نہ تولو. امیر معاویہ کو دیکھنا ہو تو یا اللہ کے قرآن سے دیکھو یا نبی کے فرمان سے دیکھو. تاریخ دمشق، تاریخ دمشق بڑی مشہور تاریخ ہے، 80 جلدوں میں ہے. 80 جلدوں میں یہ تاریخ دمشق ہے. اس کی پوری ایک جلد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے. سبحان اللہ. اور اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میں حضور علیہ السلام کا نام لوں نا تو درود پڑھنے میں کنجوسی نہیں کیا کروں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص کہ جب میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، لیکن میں دیکھوں گا تو مجھے معاویہ نظر نہیں آئے گا. میں بھی جنت میں، میرے تمام صحابہ بھی جنت میں، لیکن میں نظر دوڑاؤں گا مجھے معاویہ نظر نہیں آئے گا. اب یہ آدھی بات نقل کر کے معاویہ کا دشمن جو ہے نا بڑا خوش ہوتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں معاویہ نظر نہیں آئے گا. آگے بھی تو بیان کرو نا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں چلا جاؤں گا، میرے صحابہ میرے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن میں نظر دوڑاؤں گا مجھے معاویہ کہیں نظر نہیں آئے گا. 80 سال کا عرصہ گزر جائے گا، 80 سال گزر جائیں گے، معاویہ نظر نہیں آئے گا. پھر اچانک جنت کا دروازہ کھلے گا. کہہ دو سبحان اللہ. جنت کا دروازہ کھلے گا اور دروازے سے مشک و عنبر سے تیار کردہ اونٹنی داخل ہوگی. اس اونٹنی پر حضرت معاویہ سوار ہوں گے اور حضرت معاویہ کے دائیں بائیں اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ کی رحمت ہوگی. حضرت معاویہ تشریف لائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے کہ معاویہ 80 سال کا عرصہ گزر گیا، میں بھی جنت میں، میرے ساتھی بھی جنت میں، معاویہ تو کہاں تھا؟ تو اتنی دیر بعد جنت میں داخل ہو رہا ہے، 80 سال بعد، تو اب تک کہاں تھا؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں گے یا رسول اللہ میں اللہ کے عرش کے نیچے تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے معاویہ اللہ کے عرش کے نیچے تو کیا کر رہا تھا؟ تجھے یہ مقام کیسے ملا کہ 80 سال تک تو اللہ کے عرش کے نیچے تھا؟ حضرت معاویہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ چونکہ مجھ پر آپ کی امت نے بڑا ظلم کیا ہے، میرے نام کو بدنام کیا ہے، میرا تذکرہ کرنا گوارا نہیں کرتے، میرے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھنا گوارا نہیں کرتے، تو اللہ نے مجھے فرمایا کہ معاویہ تو فکر نہ کر، تو ٹینشن نہ لے، میں تجھے وہ مقام دے رہا ہوں کہ تو میرے عرش کے سائے میں رہے، 80 سال تک میں اللہ تجھ سے باتیں کروں گا، تو مجھ خدا سے باتیں کروں گا. معاویہ کا وہ مقام ہے.
بس فضائل و مناقب بے شمار ہیں. اگلے جمعے اگر آپ وقت پر تشریف لے آئیں تو میرے خیال میں جو باقی فضائل و مناقب بھی ہیں اور دیگر کارنامے حضرت معاویہ کے ہیں تو وہ بھی بیان ہوں گے. تو وقت کی تنگی کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.